ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت والجلال کے لیے، لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، احمد مجتبی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، دنیا میں بے شمار ممالک اور بے شمار ادیان ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں محمدی بنایا ہے، یعنی اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا رحمت مہدات، فرمایا میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے تمہیں ہدیتاً دے دی ہے، یعنی میں اللہ کی وہ رحمت ہوں جو اللہ نے تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے۔ یہ بڑے ہی مقدر اور نصیبے کی بات ہے، اور اللہ رب العزت والجلال نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا تھا کہ دنیا کی ہر شے ان سے محبت کرتی تھی۔ زمین والے کیا، آسمان والے بھی ان سے محبت کرتے تھے، حیوان بھی ان سے محبت کرتے تھے۔ حیوان کیا، جمادات، جن چیزوں میں جان نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ یعنی دنیا کا ذرہ ذرہ جس سے محبت کرتا ہو اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اپنے بھی محبت کرتے ہیں، بیگانے بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ جو جان کے دشمن تھے وہ بھی مجبور تھے جناب محمد الرسول اللہ کی تعریف کرنے پر، وہ بھی نہیں رہ سکے۔ ایسے ایسے مواقع آئے کہ دشمنوں کی زبانوں سے اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر کی تعریف کروائی۔ ایسی عظیم ہستی اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر بات اللہ رب العزت والجلال سے شروع کریں، اس کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کو جتنی محبت، جتنا پیار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں قرآن مجید پڑھتا پڑھتا جب اس آیت مبارکہ پر آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنی محبت ہے۔ میں نے پوری انسانی تاریخ کو دیکھا، کسی ایک کی زندگی کی قسم اللہ رب العزت والجلال نے نہیں کھائی۔ یہ ایسا اللہ کا محبوب ہے، جیسا اللہ کا پیارا ہے کہ جس کی زندگی کی قسمیں اللہ رب العزت والجلال قرآن مجید میں کھاتا ہے۔ لعمرک، اے نبی مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری عمر کی قسم۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العزت والجلال نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے نبی جب تو رات کو قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یہ محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے بندہ اس کو دیکھتا ہے، بہانے بہانے سے اس کے سامنے آتا ہے کہ میرا محبوب مجھے نظر آ جائے۔ اللہ رب العزت والجلال اپنے محبوب کے بارے میں کہتے ہیں، میرے محبوب جب تو رات کو قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب تو اپنی مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو جماعت کروا رہا ہوتا ہے تو رکوع اور سجدے میں جاتا ہے، تیرا پروردگار تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تیری ادائیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، تو میرا محبوب ہے، میں تیری ہر ادا کو دیکھتا ہوں۔ جب تو اپنی مسجد میں اپنے صحابہ کو جماعت کرواتا ہے، تیرے سجدے اور رکوع کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اتنی محبت کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت والجلال پوری زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوا۔ لوگوں نے تانا دیا کہ لگتا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے، فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی ان کو بتا دے کہ نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے۔ ایسی ذات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یہ پوری زندگی جس سے اللہ رب العزت و جلال کبھی ناراض نہیں ہوا. اور اس کی بہت بڑی مثال قیامت والے دن نظر آئے گی، جب لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے کہ اللہ سے سفارش کر دو ہمارا حساب شروع ہو جائے. ہر نبی جواب دے دے گا، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی یہی کہے گا کہ آج اللہ رب العزت والجلال اتنے غصے میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اللہ کو اتنا غصہ آیا، نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصہ آئے گا. ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے حضور جا کے تمہاری سفارش کریں. ہاں ایک بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے اللہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا ہے. جاؤ اس کے پاس جاؤ، اللہ کو منائے گا تو وہ منائے گا. پھر فرمایا ساری امتیں مل کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گی. اے اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیں، اللہ رب العالمین لوگوں کا حساب شروع کر دے. فرمایا پھر میں اللہ کے سامنے سجدے میں گروں گا. اللہ رب العزت والجلال فرمائیں گے میرے محبوب سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے میں تجھے دوں گا. فرمایا پھر لوگوں کا حساب شروع ہو جائے گا. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ایسا پیغمبر ہے اللہ رب العزت والجلال کا جس سے اللہ کبھی ناراض ہی نہیں ہوتا. بات اللہ رب العزت والجلال سے شروع کر کے بندہ نیچے چلتا ہے تو ہر شے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین، ذرا دیکھو تو صحیح کہ اللہ رب العزت والجلال کا تمہارے اوپر احسان کتنا بڑا ہے. میں نے تمہارے اندر اپنا رسول مبعوث کیا، اللہ نے یہ احسان جتلایا ہے. یا اللہ تو نے یہ احسان کیوں جتلایا؟ بے شمار نعمتیں دی، کسی نعمت پر تو نے یہ نہیں کہا کہ یہ نعمت میرا بہت بڑا احسان ہے. جب جناب محمد الرسول اللہ ہمیں عطا کیے تو ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ میرا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. فرمایا احسان اس لیے ہے کہ دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اپنا محبوب کسی دوسرے کے حوالے نہیں کرتا ہے، اپنا محبوب کسی دوسرے کو نہیں دیتا ہے. میرا محبوب ہے یہ، میں اپنا محبوب تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں. اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں تمہاری جھولی میں ڈال رہا ہوں. اور اگر فرشتوں کو دیکھا جائے تو فرشتے بھی اس نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں. حضرت سعد کہتے ہیں میں نے میدان احد میں دیکھا دو آدمی سفید لباس پہنا ہوا ہے، ایک جناب محمد الرسول اللہ کے دائیں کھڑا ہے، ایک بائیں کھڑا ہے، اور وہ دونوں اللہ کے رسول کا دفاع کر رہے ہیں. کہتے میں دیکھ کے پہچان گیا ایک جبرائیل ہے دوسرا میکائیل ہے. یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو جناب محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے آسمانوں سے نازل ہوئے ہیں. یہ آپ کا دفاع کر رہے ہیں. ایسی محبت کہ فرشتے بھی جن سے محبت کرتے ہوں، ایسا پیغمبر کہ فرشتے بھی جس سے محبت کرتے ہوں. ایک دن ابو جہل نے کہا تھا دیکھو ہم اتنے طاقتور، اتنے مضبوط، اور یہ اکیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے سامنے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تم اس کو منع نہیں کر سکتے ہو. اگر آج میرے سامنے محمد رسول اللہ نے اللہ کے سامنے سر جھکایا تو نعوذ باللہ میں اس کی گردن پہ پاؤں رکھ کے اس کو روم دوں گا. اللہ کے رسول آئے بیت اللہ میں، جب نماز پڑھنے لگے سجدے میں گیا، ابو جہل بڑھا جناب محمد رسول اللہ کی طرف. جب تھوڑا آگے بڑھا تو پھر انہیں قدموں پر پیچھے دوڑا. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا مجھے اتنا خوف آیا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے کچھ ہے مار دے گی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آگے بڑھ آتا، اگر میرے قریب آ جاتا تو اللہ کے فرشتے اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو توڑ کے رکھ دیتے، اس کو جرت نہ ہوتی کہ یہ میرے گردن پہ پاؤں رکھ سکتا. فرشتے جس سے محبت کرتے ہوں. ابو لہب کی بیوی ایک دن تلاش کرتی آئی کہ میں دیکھتی ہوں یہ نبی کو. جب قریب آئی ابو بکر صدیق سے پوچھا تیرا نبی کہاں ہے؟ پھر چلی گئی. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کے قریب آئی، اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ فرمایا اللہ کے فرشتوں نے میرے اور اس کے درمیان پردہ لٹکا دیا تھا، میں اس کو نظر ہی نہیں آیا ہوں. اس قدر جس سے فرشتے محبت کرتے ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ میرے آگے اور پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ اللہ کے فرشتے میرے آگے بھی چلتے ہیں میرے پیچھے بھی چلتے ہیں. میری حفاظت کے لیے، میرے تحفظ کے لیے، میرے دفاع کے لیے فرشتے میرے آگے بھی چلتے ہیں میرے پیچھے بھی چلتے ہیں، اور میں تم میرے آگے پیچھے نہ چلا کر. اتنی محبت. وہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہے. سیدہ عائشہ کہتی اللہ کے رسول میرے حجرے میں تھے، رات کو آپ اٹھے اور باہر نکل گئے. میرے دل میں خیال آیا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے. میں نے بھی جوتا پہنا، میں بھی پیچھے چل پڑی، لیکن آپ جنت البقیع میں چلے گئے. وہاں جا کے آپ نے دعا کی. دعا کے بعد جب واپس لوٹے تو میں بھی تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر میں آ گئی اور سونے کے انداز میں لیٹ گئی جیسے میں سو رہی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا. فرمایا عائشہ تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں کسی اور بیوی کے پاس گیا ہوں؟ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، تو یہاں لیٹی تھی، جبرائیل دروازے پہ کھڑا مجھے آہستہ سے آواز دے رہا تھا. جبرائیل نے مجھے آواز دی
اور میں نے آہستہ سے جبرائیل کو جواب دیا اور پھر میں یہاں سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ، یہ جبرائیل تو وہ فرشتہ ہے جو حضرت مریم اکیلی کے پاس بغیر اجازت کے آ جاتا ہے، تو یہ نبی کے گھر میں کیوں نہیں گیا؟ اور میں ایسا جبرائیل باہر کھڑا تھا، اس لیے کھڑا تھا رات کا وقت تھا، تو سو رہی تھی، تو نے کپڑے اتارے تھے، تیرے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی۔ جبرائیل تیرا حیا کر رہا تھا، تیرے حیا کی خاطر جبرائیل گھر میں نہیں آیا، باہر دروازے پہ کھڑا مجھے آہستہ سے آواز دے رہا تھا۔ یہ ادب اور محبت ہے کہ جبرائیل جس کا اتنا محبت، احترام اور حیا کرتا ہو، اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جس کے گھر کا حیا جبرائیل کرتا ہو، جس کی بیوی کا حیا جبرائیل کرتا ہو۔ فرمایا تیرے سر پہ اوڑھنی نہیں تھی، اس لیے جبرائیل گھر میں نہیں آیا، دروازے پہ کھڑا ہو کے آواز دے رہا تھا۔ میں جبرائیل کی آواز پہ باہر گیا، پھر مجھے حکم ہوا کہ جنت البقیع میں جا کے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرے۔ فرمایا میں نے ان کے لیے دعائیں کی۔ ایسی محبت جسے اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہوں، اور اگر اس سے آگے بڑھا جائے اہل زمین جس سے محبت کرتے ہوں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس سے محبت کرتے ہوں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ تمہاری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی تھی؟ فرمایا محبت پوچھتے ہو، ہماری ایسی محبت تھی کہ وہ محبت ہم جو جناب محمد الرسول اللہ سے کیا کرتے تھے وہ نہ ماں سے کی جا سکتی ہے، نہ باپ سے کی جا سکتی ہے، نہ اولاد سے کی جا سکتی ہے۔ ایسی محبت تھی، اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنے ماں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے خاندان سے بڑھ کر ہمیں سب سے زیادہ محبوب تھے، عزیز تھے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور میں اگر یہ پوچھتے ہو کہ کیسی محبت تھی، آؤ تمہیں ایک مثال سے بتا دیتا ہوں۔ آدمی کو شدت کی پیاس لگی ہو، گرمی کا موسم ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، پانی کا گلاس اس کے سامنے ہو، اس کو پانی کا گلاس سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ فرمایا جس قدر اس بندے کو پانی سب سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اس سے بھی زیادہ عزیز تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس سے بھی عزیز تھے۔ وہ آدمی جس کی زندگی ایک پانی کے گلاس پر کھڑی ہو، اسے پانی سے کتنی محبت ہوگی؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ محبت تھی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ اس کی تو پانی پینے سے زندگی بچ جائے گی۔ ہمیں ایسی محبت تھی کہ ہم تو جانے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے، ایسی محبت تھی کہ ہم تو گردنیں کٹوانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ کیا محبت کے انداز تھے، نرالے انداز تھے ان کے محبت کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابیہ ایک چادر لے کر آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اے اللہ کے نبی، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھ سے تیار کی ہے اور یہ خاص آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی۔ آپ نے قبول کیا، گھر میں گئے، جب باہر آئے تو وہی چادر آپ کا تہمن تھا۔ وہ چادر آپ باندھ کر گھر سے باہر نکلے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول بڑی پیاری لگ رہی ہے، اب مجھے دے دیں۔ پھر گھر میں گئے، اتار کے لا کے اس صحابی کو دے دی۔ لوگوں نے کہا، باقی صحابہ نے کہا یار تو نے یہ کیا کیا؟ اللہ کے رسول کو اس کی ضرورت بھی تھی، احتاج الیہ، آپ اس کے محتاج بھی تھے، اس کی ضرورت بھی تھی آپ کو، اور تو نے اللہ کے رسول سے وہ چادر لے لی ہے۔ اس صحابی نے کہا اس عورت کا محبت کا اپنا انداز تھا، میرا محبت کا اپنا انداز ہے۔ وہ اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے لے کے آئی تھی۔ میرا محبت کا انداز یہ ہے کہ میں نے یہ پہننے کے لیے تھوڑی لی ہے، میں نے تو اس لیے لی ہے کہ جب میری موت ہو جائے تو اسی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ یہ چادر وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ کے جسم کو لگی ہے، اسی چادر میں مجھے کفن دے کے قبر میں دفن کر دینا۔ اس کا اپنا محبت کا انداز ہے، میرا اپنا محبت کا انداز ہے۔ نرالے انداز ہیں محبت کے۔ انس بن نضر جب بدر کا واقعہ پیش آیا، یہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، کہتے ہیں اللہ تو جانتا ہے تیرے نبی سے کتنی محبت ہے مجھے، اپنی جان سے بڑھ کر میں نے مال دے کر ثابت کیا کہ مجھے اپنے مال سے بھی زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ سے ہے۔ اپنے ماں باپ سے بڑھ کے محبت کی، تو جانتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت کرتا ہوں محمد الرسول اللہ سے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت ہے مجھے، یہ بھی تو جانتا ہے۔ لیکن یا اللہ، یہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکا تھا، مجھے موقع نہیں ملا۔ اے اللہ سے باتیں کر رہا ہے انس بن نضر، کہتا ہے اللہ اگر دوبارہ موقع ملا تو دیکھے گا کہ انس بن نضر کیسی مثالیں قائم کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں۔ پھر اللہ رب العزت والجلال نے موقع دیا، احد کا میدان آیا، یہی انس بن نضر میدان میں جاتا ہے، سعد ملتے ہیں، فرمایا سعد کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے تو احد کے پار جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میدان میں اترتا ہے،
اور جناب محمد رسول اللہ کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کر کے ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محبت کے انداز ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کیا, حجر اسود کو بوسہ دینے لگے. وہ حجر اسود جو آسمانوں کا پتھر ہے, اللہ نے جنت سے اس پتھر کو اتارا, فرمایا یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا. لوگوں کے گناہ چوس چوس کے فرمایا یہ سیاہ ہو گیا. جس کو اللہ قیامت والے دن دو آنکھیں دے گا, جس نے اس کو بوسہ دیا ہوگا, فرمایا کہ اس کو پہچان لے گا, اس کو جنت میں لے کے جائے گا. اس عظیم پتھر کو, حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو فرمایا انی اعلم انک حجر, میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, لا تنفع ولا تضر, اور یہ بھی جانتا ہے تو نفع نقصان کا مالک نہیں. یہ ہے وہ عقیدہ, یہ ہے وہ محبت جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو تھی, اور یہ وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے جناب محمد رسول اللہ سے لیا تھا. آج کی سواری میں پیچھے حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھے, فرمایا اے بچے, اگر ساری دنیا تجھے نفع دینے پہ آ جائے, اللہ رب العزت تجھے نقصان دینے پہ آ جائے, ساری دنیا مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی ہے. ایسا عقیدہ دیا ان لوگوں کو. فرمایا اگر ساری دنیا تجھے فائدہ دینے پہ آ جائے, اللہ نقصان دینے پہ آ جائے, تو ساری دنیا مل کر تجھے فائدہ نہیں دے سکتی ہے. اللہ فائدہ دینے پہ آ جائے, ساری دنیا مل کر تیرا نقصان نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے بھی یہی کہا, تو پتھر ہے, میں جانتا ہوں تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے اللہ رب العزت والجلال نے نازل کیا, جس کو محمد رسول اللہ نے بوسہ دیا. تیری بھی محبت ہے, تو بھی اسے کے نعرے لگاتا ہے, تو بھی میلاد مناتا ہے, تو بھی گلیوں کو سجاتا ہے, لیکن کبھی غور کر تیرا عقیدہ کیا ہے. نبی سے محبت کا دعویٰ تو ہے, نبی سے عشق کا دعویٰ تو ہے, نعرے بازی تو کرتا ہے, لیکن تیرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر اہرے غیرے کو تو نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے, ہر ڈیری پہ جا کے سجدہ کرتا ہے, ہر قبر والے کو مشکل کشا کہتا ہے. تیری زبان پہ کبھی یا علی مدد نکلتا ہے, کبھی فلاں کبھی فلاں. ذرا عقیدے پہ غور کر, تیری محبت وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی محبت ہوا کرتی تھی. صحابی کہتا ہے میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, لیکن تجھے بوسہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں نے محمد رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا تھا. اگر محمد رسول اللہ نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا, اللہ کی قسم کبھی بوسہ نہ دیتا. اسی کا نام دین ہے. اپنی مرضی سے دین بنا لینا, اپنی مرضی کے رسم و رواج کو دین کا نام دے دینا, یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے نازل کیا ہے, جناب محمد رسول اللہ نے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے, اس کا نام دین ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا, لوگوں کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ هل بلغت, کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ 1.5 لاکھ صحابہ اکرام نے یک زباں ہو کے کہا تھا, ہاں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا ہے. آپ نے فرمایا تھا لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے. پھر 3 مرتبہ آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یا اللہ تم بھی گواہ رہنا, اس بات پہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین من وعن لوگوں تک پہنچا دیا ہے. جب تو کو کام کرتا ہے, اپنی مرضی سے کرتا ہے, اس کو دین کا نام لیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس دین پر اعتماد نہیں کیا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یا تیرا عقیدہ یہ ہے کہ جو دین ہم تک پہنچا ہے وہ ناقص ہے, اب ہم یہ کام کریں گے تو دین مکمل ہوگا, جبکہ اللہ رب العزت والجلال نے تو فرما دیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت والجلال نے اس دین کی نعمت کو مکمل کر دیا ہے. اب اس دین میں نہ کوئی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے. یہ دین اللہ رب العزت والجلال نے مکمل کر دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت, یہ دنیا والے صحابہ اکرام جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے, ایسی محبت کیا کرتے تھے. کیا نرالے انداز تھے ان کے محبت کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک صحابی, صحابہ اکرام اللہ کے رسول کی اونگلی سے آگے نہیں چلا کرتے تھے. ایک صحابی اپنا اونٹ اللہ کے رسول کی اونگلی سے آگے لے گیا. صحابہ اکرام کے چہرے کے رنگ بدل گئے. یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے رسول کی سواری سے آگے گزر گیا. یہ آپ نے ان کو ٹھنڈا کیا, فرمایا نہیں ایسی بات نہیں, یہ دنیا داری ہے. اس میں جو آگے جاتا ہے, جو اوپر جاتا ہے, اللہ نیچے بھی لے آتا ہے. اس میں بندہ کبھی اوپر جاتا ہے, کبھی نیچے جاتا ہے, کبھی آگے کبھی پیچھے, یہ ہوتا رہتا ہے. یہ دنیا داری ہے, کوئی بات نہیں. لیکن صحابہ اکرام کو اتنا بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کی سواری سے آگے گزر جائے. تو دین میں اللہ کے رسول سے آگے گزر گیا. وہ تو سواری سے آگے نہیں گزرتے تھے, دین میں آگے گزر گیا. اپنی مرضی کے رسم و رواج کو تو نے دین کا نام دے دیا, اپنی مرضی کو دین بنا لیا. اور اللہ کے بندے دیکھ, اگر یہ تو سمجھتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ دین ہے, اگر تو سمجھتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے یہ محبت ہے,
تو خدا کی قسم ایمانداری سے بتا، کیا اس محبت کو صحابہ کرام نہیں جانتے تھے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے نہیں تھے، کھچر نہیں تھے، ان کے پاس گدھے نہیں تھے، اونٹ نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس کپڑا نہیں تھا جناب محمد رسول اللہ کا میلاد منانے کے لیے؟ یہ تجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا میلاد ایسے منایا جاتا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن آیا، بار بار آیا، 63 مرتبہ آیا، نبوت کے بعد 23 مرتبہ آیا، ایک مرتبہ بھی اللہ کے پیغمبر نے نہ حکم دیا، نہ یہ کام کیا، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دن ابو بکر صدیق کی زندگی میں آیا، عمر کی زندگی میں آیا، عثمان کی زندگی میں آیا، علی کی زندگی میں آیا، حضرت حسن اور حسین کی زندگی میں آیا، صحابہ کرام کی زندگیوں میں آتا رہا۔ کسی ایک صحابی نے بھی جناب محمد رسول اللہ کے اس طرح سے میلاد نہیں کیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے یہ خوشیاں منانا، تہوار منانا، یہ تو عیسائیوں اور یہودیوں کا کام ہے۔ مسلمانوں کا کام تو اتباع ہوتا ہے، فرما برداری ہوتا ہے، گردنیں کٹوانا ہوتا ہے، جانیں قربان کرنا ہوتا ہے، پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے، پیغمبر کو اپنے لیے اسوہ ماننا ہوتا ہے۔ وہ نبی کی ہر سنت کو اپنے سینے سے لگانے والے تھے، وہ نبی کی ہر سنت پر اپنی جان قربان ایسے تھے۔ اللہ کے پیغمبر ہنستے ہیں تو صحابہ کرام بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر روتے ہیں تو وہ بھی رونا شروع کر دیتے تھے۔ فرمایا تم کیوں روئے؟ اللہ کے رسول آپ رونے لگے تو ہم بھی رونے لگ گئے۔ تم کیوں ہنسے؟ اللہ کے رسول آپ ہنسے ہیں تو ہم نے بھی ہنسنا شروع کر دیا۔ نماز میں کھڑے فرمایا تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ اللہ کے رسول آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ وہ تو ایسی محبت کرنے والے تھے، ایسا پیار کرنے والے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے تو کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر نے منع کر دیا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ اصل محبت کا معنی، محبت کا مفہوم، اصل پیغمبر کے ساتھ الفت اور محبت صحابہ کرام نے سمجھی تھی اور کر کے دکھائی بھی ہے کہ کیسے جناب محمد رسول اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، کیا یہ دن ابو بکر صدیق کی زندگی میں نہیں آیا؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی کو کھنگال لیا جائے، ابو بکر صدیق کی زندگی ایسی ہے ایک بار بھی جناب محمد رسول اللہ سے رائے کا اختلاف ہی نہیں کیا ابو بکر صدیق نے۔ عمر کے ساتھ تو اختلاف ہوتا رہا ہے، عمر کے ساتھ تو اختلاف ہوتا رہا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر آئے، عمر نے اختلاف کیا، اور جب حدیبیہ کے مقام پر آپ نے مشرکین مکہ کی تمام شرائط کو قبول کر لیا، اس وقت بھی عمر نے اعتراض کیا تھا۔ آئے تھے پیغمبر کے پاس، اللہ کے نبی یہ کیا کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کہ ہم اللہ کے دین پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا تھا اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں، اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ پھر گئے ابو بکر صدیق کے پاس، خدا کی قسم ایسی محبت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کہتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ایک ہی خمیر سے دونوں کا جسم بنا ہو۔ جو جناب محمد رسول اللہ سوچتے ہیں وہی ابو بکر صدیق سوچتا ہے، جو پیغمبر کہتا ہے وہی ابو بکر صدیق کہتا ہے۔ فرمایا اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو کرتا ہوں اللہ کی اجازت سے کرتا ہوں۔ جب حضرت عمر ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا اے عمر ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا ہے۔ خدا کی قسم ایسی محبت، جب تک جناب محمد رسول اللہ کھانا نہیں کھا لیتے تھے ابو بکر صدیق کھانا نہیں کھاتے تھے، جب تک جناب محمد رسول اللہ سو نہیں جاتے تھے ابو بکر صدیق سوتے نہیں تھے۔ ایسی محبت، انتہا ہو جاتی ہے محبت کی۔ فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بتایا گیا کہ آج پیر کا دن ہے، سوموار کا دن ہے۔ فرمایا اسی دن میرا محبوب دنیا سے گیا تھا، کاش اللہ اسی دن مجھے بھی اپنے پاس بلا لے۔ ایسی محبت جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ کیا صحابہ کرام کو یہ دین نظر نہیں آتا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھیں؟ جانیں دینی آسان ہے یا جشن منانا آسان ہے؟ گردنیں کٹوانی آسان ہے یا گلیوں بازاروں کو سجانا آسان ہے؟ خدا کی قسم انہوں نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ ایسی مثالیں پیش کی، پیغمبر کو کہہ دیا تھا ہم وہ نہیں ہیں جو قومیں موسیٰ کی طرح کہہ دے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ہم تو وہ ہیں جو اب سب سے پہلے گردنیں کٹوائیں گے، سب سے پہلے اپنی جانیں قربان کریں گے، آگے بڑھ کر جانیں قربان کریں گے۔ ایسی محبتیں خدا کی قسم جس کی مثال نہیں ملتی ہے، صحابہ کرام نے کر کے دکھائی اور بتا دیا آنے والے لوگوں کو کہ جناب محمد رسول اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ دنیا کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال بھی جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی جس سے محبت کرتے ہیں، اور زمین پر رہنے والی ہر چیز جس سے محبت کرتی ہو، ایسی ہستی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے وہ واقعہ بھی سنا جب خیبر کے مقام پر آپ کو گوشت میں زہر دیا گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کھانے لگے، گوشت اٹھایا آپ نے، اس یہودیہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ دستی جو ہے نا وہ زیادہ محبوب ہے، اس نے دستی میں زیادہ زہر ملا دیا تھا۔ آپ نے جب وہ دستی اٹھائی اپنے منہ کے قریب کی تو وہ گوشت بول پڑا اے میرے حبیب مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملایا۔
ایسی محبت ہے خدا کی قسم یہاں تو زاویے بدل گئے. کبھی کسی نے بھنا ہوا گوشت بولتے نہیں دیکھا، لیکن وہ گوشت بول کے بتاتا ہے کہ میرے محبوب مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر ملایا ہوا ہے. ایسی مثالیں. وہ چیزیں جن کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، جان نہیں ہوتی ہے، وہ بھی جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرتی تھی. فرمایا میں جانتا ہوں مکہ میں وہ پتھر کو، جب میں وہاں سے گزرتا تھا وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ سفر میں تھے آپ، آرام کے لیے آپ لیٹ گئے. صحابہ کرام نے دیکھا کہ درخت دور سے زمین چیرتا ہوا جناب محمد رسول اللہ کے پاس آیا، اسی طرح زمین چیرتا ہوا واپس چلا گیا. عرض کہ اللہ کے رسول ہم نے تو بڑا عجیب واقعہ دیکھا، آپ جب آرام کر رہے تھے تو وہ درخت زمین چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا، پھر دوبارہ وہاں اپنی جگہ پر چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ بھلا کوئی درخت بھی ایسے چلتا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے اس درخت نے اللہ رب العزت والجلال سے اجازت مانگی تھی، یا اللہ تیرا حبیب میرے قریب آیا ہے، اگر تو اجازت دے دے میں تیرے حبیب کا دیدار کر لوں، میں تیرے محبوب کو ایک سلام کرنا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ رب العزت والجلال سے درخت نے اجازت مانگی تھی، اللہ رب العزت والجلال نے اس کو اجازت دے دی، اور یہ مجھے سلام کہنے کے لیے، میرا دیدار کرنے کے لیے آیا تھا. ایسی محبت ہے خدا کی قسم یہاں تو زاویے بدل گئے. اللہ رب العزت والجلال نے قانون ہی بدل دیے، کبھی درخت بھی چلا کرتے ہیں. ایسا ہی واقعہ ایک اور بھی پیش آیا تھا قضاء حاجت کے لیے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی پردہ نہیں مل رہا تھا، ایک درخت کو آواز دی، فرمایا وہ درخت چیرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا جناب محمد رسول اللہ کے پاس آیا. دوسرے کو آواز دی، وہ بھی زمین چیرتا ہوا جناب محمد رسول اللہ کے پاس آیا. آپ نے ان درختوں کی اوڑ میں بیٹھ کر اپنی قضاء حاجت پوری کی، پھر ان کو اشارہ کیا، وہ اپنی جگہ پہ چلے گئے. یہ ایسی محبت تھی. دنیا کی ہر چیز جس سے محبت کرتی تھی. وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، جب وہ اٹھا دیا گیا، ایک صحابی عورت نے عرض کی تھی اللہ کے رسول آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو بعض لوگوں کو آپ کا چہرہ مبارک نظر نہیں آتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے ممبر تیار کر دوں. 3 سیڑھیوں والا ممبر اس عورت نے سب سے پہلے بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تھا. آپ پھر اس ممبر پہ کھڑے ہو کے صحابہ کرام کو خطبہ دیتے. وہ ستون اٹھایا، صحابہ کرام نے باہر رکھ دیا. فرمایا اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی، ایسے جیسے بچہ روتا ہے. پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگایا. فرمایا وہ چپ ہو گیا، پھر اس کو دفن کر دیا گیا. ایسی محبت جس سے دنیا کا ذرہ ذرہ محبت کرتا ہو. یہ کہنا کہ ہمیں اس سے محبت ہے، فلاں طبقے کو اس نبی سے محبت نہیں ہے، یہ کہنا کہ ہم اس نبی کا ہمارے اندر تو پیار ہے، فلاں طبقے کے اندر پیار نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ کے آنے کی خوشی نہیں ہوتی. لیکن اس خوشی کو اس طرح سے منانا، اپنی مرضی کے مطابق منانا، اپنی مرضی کا دین بنا لینا، یہ دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا ہے. دین وہ ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ رب العزت والجلال نے آسمانوں سے نازل کر دیا ہے، اور حدیث کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو ہم تک بیان کر دیا ہے. صحابہ کرام نے جس دین پر عمل کیا تھا، دین وہ ہے. اس پورے جمعے کا، اس پوری گفتگو کا خلاصہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں. اگر اللہ رب العزت والجلال نے قیامت والے دن یہ کہہ دیا کہ جشن منانے والے ایک طرف ہو جائیں، نہ منانے والے دوسری طرف ہو جائیں، جو میرے نبی کی ولادت پر جشن مناتے تھے وہ ایک طرف آ جائیں، جو نہیں مناتے تھے وہ دوسری طرف آ جائیں. پورے جملے کا خطبہ، پورے اس خطبے کا خلاصہ ایک جملے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. اگر اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہہ دیا کہ جشن منانے والے اس طرف آ جائیں، نہ منانے والے اس طرف آ جائیں، اللہ کی رحمت اور توفیق سے پورے وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابوبکر صدیق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عمر فاروق، عثمان اور علی، طلحہ، زبیر اور سعد اور سعید کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے ہیں، نہ پیغمبر نے کیا، نہ پیغمبر کے صحابہ نے کیا، اس لیے ہم بھی نہیں کرتے ہیں. اگر دین ہوتا، اگر یہ ثابت ہو جائے، خدا کی قسم سب سے پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت والجلال ہمیں سمجھ لے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.